حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جہاں ویسے کرنی کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے مقام کی ابتدا ہے۔ تو اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب وحشی بن حرب یہ ہے تو صدیق اکبر جارے غار و مزار کیا ہوں؟ اب صدیق اکبر کی میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ اپروچ ہے۔ اپروچ دیکھو کیا ہے، آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب سارے رضی اللہ عنہ والوں نے سنی، سب تک پہنچی، وحی آئی، اتنی مشہور سبحان اللہ، آیتیں آتی تھیں، کاتبین وحی لکھتے تھے، سورہ احزاب کا حصہ بنی، جھومر بنی یہ آیت پورے قرآن کا۔ معنی مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، میں نے جو اصل صدیقی لنگر دینا ہے بس وہ پیش کرتا ہوں۔ آیت اتری تو یارے غار گھر سے جھومتے ہوئے نکلے۔ اب صحابہ نے دیکھا، چونکہ یہ روایت تھی اس مدنی معاشرے میں، یاد رکھیں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینے میں یہ روایت تھی کہ سب سے پہلے پریزنٹیشن جب بھی بارگاہ رسالت میں دینی ہے تو وہ یار غار دے، کیونکہ کل صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کرنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کہنا ہے کہ نہیں۔ بلکہ ترمذی شریف میں اس کی انتہا یہ ہے، مجھے بھی تب سمجھ آئی جب یہ ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی کہ مسجد نبوی میں بھی کم از کم 5 بار تو روزانہ آمد مصطفیٰ ہوتی تھی۔ جی ترمذی میں ہے کہ کل صحابہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی یوں نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا چہرہ مصطفیٰ کی طرف۔ صرف 2 ہستیاں تھیں جنہیں آفیشل اجازت تھی، کانا ینظران الیہ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا۔ یہ ہے ادب، طریقت والو، نسبت والو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو رہے ہیں، کسی ایک نے بھی یہ جرت نہیں کی، یہ جسارت نہیں کی کہ یہ مادی آنکھ اس نورانی چہرے پہ ڈائریکٹ پڑ جائے، بلکہ صرف 2 ہستیاں ہیں اور سب کی نمائندگی کر رہی ہیں، سب کی نمائندگی 2 ہستیاں کر رہی ہیں، اور انہی کو اجازت ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں یہ دونوں استقبالیہ نگاہوں کے کٹورے پھیلا دیتے ہیں لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یتبسمان الیہ، دونوں پھر تبسم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، اور پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پھر وہ نگاہ نبوت جواب میں ان دونوں کو تبسم کی خیرات عطا فرماتے ہیں اور کل صحابہ کی حاضری لگ جاتی ہے۔ اب سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان دونوں کا دیکھ لینا گویا وہاں پر فقہ عشق کا فرض کفایہ ادا ہو۔ ان دونوں کا دیکھنا یہ ان کی اتھارٹی تھی، یہ ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب نکلے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا آیتیں نازل نہیں ہوئی، سنی نہیں؟ انہوں نے کہا جی آیتیں تو روز ہی اترتی ہیں۔ انہوں نے کہا آیتیں روز اترتی ہیں، یہ آیت رب نے 1,24,000 پہلے کسی نبی اور رسول پہ اس لیے نہیں اتاری، یہ پہلے رب نے کسی نبی اور رسول کو نہیں کہا جو، اور حبیب کو بھی نہیں کہا، یہ پہلی بار کہا ہے آؤ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں، ہدیہ قبری کو تحسین کا نذرانہ پیش کریں۔ صحابہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور آپ کو مبارک ہو۔ صدیق کس چیز کی؟ کہ حضور رب نے آپ کو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
ہائے ہائے ہائے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، امام سخاوی کو کبھی پڑھیں جو علماء ہیں اس پر، القول البدیع کی، وہ دیکھیں اس آیت کے تحت، تو آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ہم سرسری پڑھ جاتے ہیں، چیزوں کو سن جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مبارکباد پیش کی کہ حضور آپ نے فرمایا، امام سخاوی نے، کہ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروانے سے بھی بڑی عظمت یہ تھی، آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا رب نے۔ جب آدم کو عزت کا تاج اور خلافت کا تاج دینا تھا تو صرف فرشتوں سے کہا تم سجدہ کر دو کافی ہے، لیکن جب حبیب کی باری آئی تو پھر فرشتوں سے نہیں، اپنی ذات سے آغاز کیا کہ اے میرے حبیب، میں جو ہوں تجھ پہ درود بھیجنے والا۔ یہ کون ہے؟ اللہ یار، یہ شان دی ہے رب نے اپنے حبیب کو۔ جب محبوب کی بات آئے تو پھر کسی اور کو نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب جب ذکر تیرا ہوگا تو کرنے والے ہم جو ہیں، اور ہم بڑھائیں گے اس کو۔ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي، یہ بھی انتہا ہے، اس سے آگے بھی کچھ نہیں ہے۔ رفعت ذکر کیا ہے بھلا؟ اس آیت کی تفسیر ساتھ ہی اتاری گئی ہے۔ یہ آیت وہ ہے جو آیت لے آئے جبریل، ساتھ تفسیر بھی لائے تھے۔ قاضی عیاض مالکی نے کتاب الشفا میں لکھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی نا تو رب نے پوچھا کہ حبیب، جبریل پوچھو میرے حبیب سے، اتدری کیف رفعت ذکرک، یہ بھی ادائیں ہیں۔ جب بیک گراؤنڈ دیکھو گے تو آیت کھلے گی، کیا ہوا حبیب، پتہ ہے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا؟ تو فرمایا جبریل یہ تو رب بھی جانتا ہے، جس نے بلند کیا ہے وہی بتائے۔ تو فرمایا جبریل میرے حبیب سے کہہ دو جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے محبوب میں نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا۔ یہ نقطہ سمجھ آ جاتا تو ساری امت میلاد مناتی، ہر فرقہ ہر مسلک میلاد مناتا، کہ جس کا وجود ہی ذکر اللہ ہو وہاں شرک کیسا اور بدعت کیسے؟ رب کے ذکر میں بھی بھائی کوئی اختلاف ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری، میرے حبیب تیری ذات کو ہی ہم نے اپنا ذکر بنا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ٹائٹل جو اسماء ہیں، القاب، اس میں سے ایک ہے ذکر اللہ۔ یاد رکھیے، اور دو تین باتیں یاد رکھ لیں، تین لفظ ہیں بس، تین ترکیبیں، ذکر اللہ، نعمت اللہ اور رحمت اللہ۔ یہاں شرک کہاں سے لاؤ گے؟ حضور علیہ السلام رحمت اللہ، حضور علیہ السلام نعمت اللہ، اور حضور علیہ امام بخاری نے لکھا جامع صحیح میں الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی تفسیر میں، الجامع صحیح میں امام محمد بن اسماعیل البخاری نے لکھا، یہ کسی قاعدے کتاب کی بات نہیں کر رہا ہے، کسی مسلک کی چھاپ، پوری امت عرب و عجم جس کتاب کو پڑھ کے عالم بنتا ہے اور دین سیکھتا ہے، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، وہاں لکھا یہ نعمت اللہ ہے، یہ ذکر اللہ ہے، اور یہ رحمت اللہ ہے، یہ تو قرآن میں لکھا۔ تو خدا کے لیے اس کو سمجھیے، یہ مسلکوں فرقوں سے نکلیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ رب نے تو یہاں مذہب کی قید نہیں رکھی، تو مسلک کی باؤنڈری کھینچ کے بیٹھا ہوا کہ جی یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، اور نہیں بھائی، یہ تو سکھ کو بھی سمجھ آ گئی تھی، سکھ کو نعتیں پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ بڑا ہم نے مار کا مار دیا۔ سکھ نے کہا کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں۔ سوچیے، وہ کوئی وابی سننی ہے، وہاں تو ہے ہی نہیں وابی۔
سکھ کو سمجھ آ گئی پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا